الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے صرف علماء ہیں، کیونکہ علماء کے پاس علی سبیل البصیرت شریعت کو جانتے ہوئے ایک روشنی ہے، یعنی نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، جہاد کا طریقہ، حج عمرے کا طریقہ، جتنے بھی احکامات شرعی ہیں، حتیٰ کہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک جتنی بھی شریعت کی طرف سے رہنمائی ہے، اس کا علم علماء کے پاس ہوتا ہے۔ تو وہ گویا کہ علی سبیل التناظر، یعنی اس روشنی کی تناظر میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عمل غلط نہ ہو جائے ہمارے سے، اور کوئی عمل امت سے غلط نہ ہو جائے، لوگوں سے کوئی عمل غلط نہ ہو جائے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے آج کا اس پیغام کا کہ ہمارا بہت سارا نوجوان طبقہ سوشل میڈیا پر جمعیت علماء اسلام کی تصاویر جانوروں کے ساتھ لگا کر، پھر ان کے سر پر ماشاءاللہ پگڑیاں بھی ہیں، وہ بھی جانور کے سر پر لگا کر استہزاء کرتے ہیں، تمسخرہ کرتے ہیں، ان کی تحقیر و تذلیل گستاخی کرتے ہیں۔ بھائی، پچھلی امتوں میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ علماء کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بھی محروم کیا ہے، اور ان کی نسلوں میں متقی، پرہیزگار مسلمان بھی اور عالم اور حافظ قاری بھی کوئی نہیں پیدا ہوا۔ قیامت تک سلسلہ ختم ہو جائے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنا ذرا جائزہ لے لیں، محاسبہ کر لیں۔ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ان کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کا اعتراض غلط ہے۔ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کا نقطہ نظر غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے اور فرمایا نمرود کی طرف جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے فرعون کی طرف جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائیے، نبوت عطا فرمائیے، فرمایا سرداروں کی طرف جاؤ، سرداران مکہ کی طرف جاؤ۔ تو یہ گویا کہ دین کی بات سیاسی لوگوں تک پہنچانے کے، پھر سیاسی لوگوں کو غلط ظلم کرنے سے منع کرنے کا نبوت کو حکم دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کہ دین اور سیاست جدا تو نہیں ہے آپس میں۔ تو اس بات پر آپ ان کی گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنی نسلوں کی خیر منائیں۔ یہ بالکل یہ طریقہ کار غلط ہے، بے ادبی کا، گستاخی کا۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئندہ کے بعد توبہ کریں، پکی توبہ کریں، علماء کی گستاخی اور بے ادبی سے اور اس طرح کی نازیبہ حرکتوں سے آپ باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کرنا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ آپ کا دنیاوی نقصان بھی ہے اور آخرت کی ہلاکت بھی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل کرے گا، اور اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ باز آ جائیں۔ علماء کا کردار، علماء کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے نکلا کہ میں اسلام کو زندہ کروں گا، اسلام کے احکامات کو زندہ کروں گا، تو یہ بندہ اس کے درمیان اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ یعنی سب سے اوپر انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ان سے نیچے ان کے امتی حواری صحابہ ان کے ہوں گے، اور ان سے نیچے علماء ہوں گے۔ تو یہ بہت اونچا درجہ ہے ان کا۔ اپنی معمولی سی بات پر ان کی گستاخیاں اور بے ادبیاں نہ کریں، جمعیت علماء اسلام کی بھی اور باقی علماء کی بھی۔ یہ کام آپ ہرگز مت کیجیے۔ نوجوان طبقہ ہے، آپ بھی دین اسلام کی خدمت کریں، دین اسلام، اور اس چیز کو پہچانیں کہ آپ کھڑے کس کے ساتھ ہیں، حق و باطل کو پہچانیں۔ یہ دعا کریں ہر وقت، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ یا اللہ ہمیں حق سمجھا دے، ہمیں حق راستے کی، حق بات کی
اور سچے لوگوں کی ہمیں صحبت عطا فرما اور ان کی معرفت عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اے اللہ باطل کی بھی ہمیں سمجھ عطا فرما کہ اور ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ تو ان کی باطل کی آڑ میں آ کر آپ حق کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔